حبیب اعظمی کو جانتے ہوں گے جی بغداد کے رہنے والے. ان کا شروع میں حال یہ تھا بڑے مالدار تھے پیسے والے تھے لیکن سود کا کاروبار کرتے تھے. اللہ بیوی سمجھاتی تھی کہ اچھا کام نہیں ہے لیکن سمجھ میں کہاں ہے جب یہ سود کے کاروبار میں مست رہتے. ایک دن ایسا ہوا گئے ایک گھر سے تقاضا کیے سود کا. گھر والوں نے جو ہے ان کے پاس نہیں تھا تو گوشت جو ہے ان سے سود میں لے لیا. ایک گھر سے گئے آٹا سود میں لے لیا. ایک گھر سے گئے لکڑیاں سود میں لے لیا. سب سود میں لا کر کے اپنی بیوی سے کہا پکاؤ آج کھانا اچھے سے. واپس آئے کھانے کے لیے دیکھا تو اس ہانڈی میں پورا خون کھول رہا تھا. نہ گوشت ہے نہ آٹا ہے کچھ نہیں ہے خون پک رہا تھا. اٹھا کر کے ہنڈیا بیوی نے رکھ دی. کھا لو کھاؤ. کہا یہ کیسے خون ہے؟ بیوی نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. جب لوگوں کا مال تم سود میں لے کر کے آؤ گے تو گھر میں خون نہ پکے تو اور کیا ہوگا. آپ ڈر گئے سہم گئے کہ میں تو ایک بڑا گناہ کر رہا ہوں. یہی ہے توبہ. جس وقت بندے کو احساس ہو گیا نا کہ میں نے غلط کیا ہے یہ توبہ ہے. یہی توبہ ہے. احساس ندامت. گھر سے نکلے جا رہے تھے دوسری نشانی بھی دیکھیں بچے جو ہے کھیل رہے تھے بھاگنے لگ گئے. یار ہٹو ہٹو سود خور جا رہا ہے کہیں اس کی دھول اور اس کی چھاؤں ہم پر نہ پڑ جائے. اللہ اکبر. پتہ ہے چلتا ہے کہ بغداد کا ماحول بھی تھا کہ اسلامی وہ گنہگار یا بدکاروں سے بچتے بھی تھے. اب حبیب اعظمی کے دل میں یہ بات لگی کہ میں اتنا بدکار ہوں کہ محلے میں کھیلنے والے بچے مجھ سے بھاگ رہے ہیں. سچی توبہ کر لیا دل میں کہ میں اب اس کے بعد اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. حبیب اعظمی گئے ایک گاؤں میں ایک مسجد میں جا کر بیٹھ گئے. کام تو کچھ آتا نہیں تھا کہیں مزدوری کی نہیں تھی پیسے والے تھے سود پر چلتا تھا. اب سب چھوڑ دیا تو جا کر بیٹھے. شام میں واپس آئے تو اس وقت جو ہے بیوی نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہا کہ مزدوری کرنے کے لیے گیا تھا میں نے سب چھوڑ دی ہے سود کا کاروبار سب ختم کر دیا ہے مزدوری کرنے کے لیے گیا ہوں. کہا کہ کہاں کام مل گیا؟ کہا اچھا کام مل گیا ہے. کہا مالک کیسا ہے؟ کہا بڑا رحم دل ہے. کہا اجرت کیا دے رہا ہے؟ کہا آج تو کچھ نہیں دیا کہا کہ کل آؤ دے دوں گا. بیوی کو اتنا تو کہنا پڑتا. بیوی صبر کر کے رہ گئی. دوسرے دن پھر گئے مسجد بیٹھے رہ گئے. شام کو لوٹے بیوی نے پوچھا اجرت ملی؟ کہا نہیں مالک نے کہا کہ کل دے دوں گا. 3 دن گزرے 4 دن گزرے جو تھا گھر پہ وہ بھی ختم ہو چکا تھا لیکن اب گھر تو چلنا چاہیے. تقریباً ان کے 9 دن گزرنے کو آ رہے تھے. روز رات کو آتے. اب 9واں دن غالباً تھا شرم سے اب پیر گھر کی طرف نہیں اٹھ رہے تھے. اللہ. آج پھر میری پوچھے گی شریک حیات بیوی پوچھے گی اجرت لائے کھانا لائے میں کیا کہوں بیوی کو. ایسے کتنے دن گزریں گے کتنی راتیں گزریں گی. لیکن دیکھا تو گھر میں روشنی ہی روشنی ہے اور جیسی قدم رکھتے ہیں گھر پہ تو بڑا سا دسترخوان بچھا ہے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے. کہا کہ یہ کیا ہے میرے گھر میں دسترخوان اور یہ سب کیا ہے روشنی اور کیسے تو سجی ہے. تو کہتے ہیں کیا مذاق کرتے ہیں میرے سرتاج آج تو آپ کی اجرت کا دن تھا اور ایک خادم آیا تھا جو اللہ اکبر وہ غالباً کوئی نہ کوئی فرشتہ رہا ہوگا. تو حبیب اعظمی کو تو یہ پتا تھا. آپ چیخ مار کر کے گر پڑے اور کہا اے رحمان زندگی بھر گناہوں میں گزری ایک بار بندہ تیری طرف پلٹ کے آیا تو نے بیوی کے سامنے بھی میری لاج رکھ لی. اللہ اکبر. اور اس کے بعد جو نکلے ہیں حبیب اعظمی